والے محمد صلوات محمد والے محمد صلوات محمد والے محمد نحمده ولا وعلى كما نحمده ولا ولا الصلاة والسلام ولا وفي الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب وحبيب قلوبنا مولانا أبي اللقاء صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين تولوا عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم في الفضاء والمواصل بحقوقهم أجمعين يوم اللذا والشمس المهم يوم الدين أما وبعد فقد قال الله سبحانه وتعالى كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين صلوات شادان صلوات پڑھی جائے صلی علی محمد وآل محمد روزہ سلسلے کی 5ویں تقریر آپ حضرات امام بارگاہ دربار شہری میں سماعت فرما رہے ہیں. عنوان ولایت علی اور نصرت مظلوم. یہ فیض ولایت علی ہے جو ہمیں ملعون اور مظلوم کی نصرت کا فرق سمجھا. فیض ولایت علی ہے. مسلسل سورہ مبارکہ ہود کی آیتوں کے ذیل میں گفتگو جاری ہے. نہ مسلک اہل بیت کو بھی تعداد سے گھبرایا ہے نہ گھبراتا ہے. ہمارا تعلق ان سے ہے جو 72 بھی ہوں تو 9 لاکھ سے ڈرتا ہے. آنے والے یقیناً آتے رہیں گے اور اس قافلے میں شامل ہوتے رہیں گے, لیکن جیسے میں کہتا رہا ہوں کہ موضوع کے ساتھی وہی ہیں جو اس وقت یہاں موجود ہیں. جلدی سے پس منظر یاد دلاتا ہوں جو اب آپ نئے ہیں ان کے لیے اور ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے میرے مانوس سامعین کے لیے. ارشاد ہے ومن اظلم, اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے, جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. اور ایسے لوگ جب محشر کے میدان میں خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائیں گے تو قرآن کہتا ہے یقول الاشہاد, اس دن گواہی دینے والے گواہی دیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم, یہی تو وہ بدبخت ہیں جو اپنے رب پر جھوٹ باندھتے رہے.
اور یہ میں آپ کو گزشتہ سے پیوستہ اور اس سے پیوستہ مجلس میں بتا چکا کہ امام معصوم سے جب پوچھنے والے نے پوچھا مولا وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، تو پلٹ کے کہا ان سے بڑا ظالم کون ہے جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے ولی کو چھوڑ کر ایک اپنا بنا لیا۔ کل گفتگو کا ایک حصہ آپ کے حوالے کیا تھا اور آج اسی کے تسلسل میں گفتگو آپ کے حوالے کرنی ہے۔ یقول الاشعار، گواہی دینے والے گواہی دے، اور وہ گواہی کیا ہوگی؟ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہی تو ان لوگ ہیں جو اپنے رب پر جھوٹ باندھتے رہے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، اور آج ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ آگے بڑھ کے قرآن کہہ رہا ہے ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو، اور سورہ مبارکہ فرقان میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، جس پہ اللہ کی لعنت کرے لن تجد لہو ناصرا، پھر تم اس کا کوئی ناصر نہیں پاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مورد لعنت الہی ہو جائے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا کہ یہاں لن تجد لہو سے مراد یہ ہے کہ تم بھی اس کے ناصر نہ بننا، بھی اس کے ناصر نہ بننا کہ جس پہ ہم لعنت بھیج دیں۔ مجھے لفظ بدل کے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، جس پہ ہم نے لعنت بھیجی ہو تو اس کی نصرت کی کوشش نہ کرنا۔ بھائی والے ہی عزادار پوچھ رہے پھر ہم کیا کریں؟ کہ جس پہ ہم نے ہی لعنت بھیج دی تم بھی لعنت بھیج، جس پہ ہم نے ہی لعنت بھیج دی اس پہ تم بھی لعنت بھیج دو۔ اس کا مطلب ہے جہاں روکا تھا پہلی مجلس میں آپ کو وہیں واپس آ گیا میں، جس پہ ہم نے لعنت بھیج دی۔ اس کا مطلب ہے قرآن کہہ رہے جس پہ اللہ لعنت بھیج دے اس کا کوئی ناصر نہیں ہے۔ تو ایک جملہ پہلی مجلس میں کہا تھا، ایک آج سن لیجیے، اللہ نے کہا ملعون کے ناصر نہیں بننا، مظلوم کے ناصر بننا۔ اب اگر امام معصوم یہ فقرہ کہتے ہیں کہ لعن اللہ من جہل حقک، عباس اس پہ لعنت ہو جو تمہارے حق سے جاہل ہے، بس بتا یہ رہا ہے پروردگار خبردار منکر عصمت عباس کی نصرت نہ کرنا، ہم نے بھی لعنت بھیج دی تم بھی لعنت۔ روکا ہے، میں نے آپ کو کہا اشعار کی منزل پر ترجمہ مکمل کر لوں، میں یہی واپس آتا ہوں۔ ارشاد فرمایا وہ ظالم جن پہ اللہ کی لعنت وہ کون ہے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ یبغون فیہا عوجا، وہ قابل لعنت ہے جنہوں نے اللہ کی سبیل کے رستے کو روکا، اللہ کے رستے کو نہیں، سبیل کے رستے کو کر چکا تفصیلی گفتگو پچھلے 4 دن۔ یبغون فیہا عوجا، اور اس سبیل میں مختلف قسم کے نقص بھی تلاش کرو۔ ایسے بندے جو منکران سبیل ہیں، جو ہاتھ کاٹ کاٹ کے یہ کہیں گے کاش میں نے نبی کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو خلیل نہ بنایا ہوتا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہی ظالم ہے، اور خبردار علی کو چھوڑ دینے والے کے ناصر نہ بننا، اس کے ناصر بنو جو نصرت مظلوم کر رہا ہو۔ امام معصوم سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے، کربلا کا تذکرہ ہوا، یہ بتائیے کہ آپ معصومین میں سب سے زیادہ مظلوم کون؟ ظاہر ہے کہ آپ کا تصور ایک ہی طرف جاتا ہے کہ سید الشہداء کا ذکر ہو، لیکن سنیے امام معصوم نے کیا فرمایا کہ ہم سب میں سب سے مظلوم ہمارے جد علی ہے، سب سے زیادہ مظلوم ہمارے جد علی ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ ہر معصوم پر ایک جملہ ظاہر نہ کیجیے گا، ہر معصوم پر ایک زمانے میں حملہ ہوا، جملہ کہہ دیا ہے اور میرا سننے والا مجموعہ سے الگ ہو گئے، ہر معصوم کے عمل بدل کے آسان کر کے کہہ دو۔ امام معصوم نے فرمایا ہم میں سب سے زیادہ مظلوم علی ہے، ہمارے جد علی ہے۔ تو مولا وجہ کیا ہے کہ ہر معصوم پر ایک مرتبہ ظلم ہوا ہے، علی کی ولایت پر روزانہ ہو رہا ہے، علی کی ولایت پر روزانہ حملہ ہو رہا ہے، ہم میں سے ہر معصوم پر ایک ایک مرتبہ حملہ ہوا۔
لیکن علی کی ولایت پر گزرنا ہوا. اس کا مطلب ہے کائنات کا وہ مظلوم جو سب سے بڑا مظلوم ہے، اس مظلوم کو علی کہتے. یہیں تک مجھے واپس آنا ہے. اور ظاہر ہے کہ آج کے دن کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. آج اتوار کا دن ہے اور اسی اتوار کے دن کو عربی میں یوم الاحد کہتے ہیں. جو کبھی عرب رہا تو یہ مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے اتوار کے دن کو عرب رہا تو آج بھی یوم الاحد کہتے ہیں. یوم الاحد یعنی پیر کو یوم الاثنین، منگل کو یوم الثلاث، بدھ کو یوم الاربعاء، جمعرات کو یوم الخمیس، جمعے کو جمعہ، ہفتے کو یوم السبت. اتوار کو کہتے ہیں یوم الاحد. سید علی بن طاؤس کہتے ہیں کہ 2 بار ایسا موقع آیا کہ میں نے نجف میں امام زمانہ کی آواز سنی. دیکھیں یہ وہ عالم ہے، یہ وہ عالم ہے. یہ جو تقریریں آج اور آج کے بعد ہوں گی وہ موضوع کے دوسرے رخ کی طرف آپ کو لے کے جائیں گی. اب تک تو مجھے ولایت علی اور ظالم کا تعارف کرانا تھا. آج کی مجلس اور اس کے بعد مجھے نصرت مظلوم کا تعارف کرانا ہے. دل نہیں چاہ رہا ہے ایک سلوات ایسی پڑھے نا کہ روحانیت ہو جائے گا. بڑی توجہ رکھے گا یہ کہ مومن میری طرف متوجہ رہے تو میں گفتگو آپ کے حوالے کر سکوں. مجھے اشعار تک واپس آنا ہے لیکن اب حدیث پڑھی ہے تو ظاہر مجھ کو واجب ہو گیا کہ کچھ جملے اپنے نوجوان دوستوں اور بھائیوں کے حوالے کروں. آپ میں سب سے زیادہ مظلوم کون ہے؟ امام معصوم نے تصور اس کا بھی یہی تھا کہ سید الشہداء کا نام آئے گا. امام معصوم نے فرمایا ہم میں سب سے زیادہ مظلوم علی ہے. کا وجہ کیا ہے کہ باقی تمام معصومین پر زمانہ ایک مرتبہ حملہ آور ہوا. علی کے مرتبے اور فضائل پر روزانہ حملے کیے جا رہے ہیں. باقی معصومین کی شان کو ایک مرتبہ گھٹایا گیا اور علی کی شان کو مسلسل گھٹایا گیا. جملے سنیے. سید علی بن طاؤس عالم ہے. یہ جو گئے زیارات پر انہوں نے یہ جگہ دیکھی ہوئی اور جو نہیں گئے مولا اسی کے تو ہم سب کو بات علیات کی زیارت سے مرتبہ فرمایا. سامرہ میں جہاں سرداب مقدس ہے، جہاں حضرت حجت کی غیبت ہوئی تھی، اب وہاں سے ان کو آواز آتی ہے. دیکھا انہوں نے بھی نہیں ہے، آواز آتی ہے اور مولا کی آواز سنتے ہیں. اور مولا نے کئی پیغامات ایسے ہیں جو سید علی بن طاؤس کو دیے ہیں. اب اگر میری کیسٹ اور ویڈیو کہیں چل رہی ہو اور میرے کوئی مسلسل سننے والا گزرے تو آواز تو سن کے پہچان سکتا ہے نا کہ سجدی کی آواز آ رہی ہے. سید علی بن طاؤس کہتے ہیں میں نجف گیا. اس سے پہلے زری کے شبکے میں کسی سبز امامے والے کا ہاتھ ہے اور صاحب جمال الخشبو نے یہ جملے لکھے جو حوالہ دیکھنا چاہے میرے پاس آ جائے کہ اس سے پہلے مجھے ایک جانی پہچانی آواز آئی. بھائی استاد کی آواز کو کون بھولتا ہے؟ تو مجھے جانی پہچانی آواز آئی. کہتے پہلے اتوار کا دن پہلے جناب امیر کیا کہہ رہے تھے، امام زمان کیا کہہ رہے تھے جناب امیر سے، یہ تو میں نہیں سن سکا. جس وقت میں پہنچا اس وقت امام اپنے جد کو سلام کرتا. اگر تھک نہ رہے ہو تو یہی بتانا سلام کر کے الفاظ میں رہے. آج اتوار کا دن اور اتوار کا دن نہ ہوتا تو شاید میں آپ کے حوالے نہ کرتا. پڑھوں نا کیونکہ جب ہاتھ اٹھاتے رہے تو بدل دیتا ہے میرا مطلب. سید علی بن طاؤس کہتے پہلے کے فکرے تو مجھ سے چھوٹ گئے لیکن جب میں پہنچا سری کے شبکے میں میرا ہاتھ ہے. پہلے ہی جملہ اگر آپ تک پہنچ گئے تو بہت بڑا عقیدے کا درس ہے. سری کے شبکے میں ہاتھ ڈال کے امام زمانہ کہہ رہے السلام علیکہ یا مولا یا امیر المؤمنین. نا اتنی آسانی سے تو بھائی میں بھی نہیں گزروں گا. السلام علیکہ یا مولا یا امیر المؤمنین. جو علی جیسا امام ہے، علی جیسا نور ہے، علی جیسا علم ہے، علی جیسی عصمت ہے، علی جیسی حکمت ہے، علی جیسی کنو ہے، علی جیسی ماہیت ہے. نہ یا ابتا کہا، نہ یا جدہ کہا، نہ یا ابھی کہا، نہ ابتا کہا، نہ بابا کہا، نہ دادا کہا، نہ جد کہا. السلام علیکہ یا مولا یا امیر المؤمنین. اب بتا رہے ہیں جو علی جیسا ہے وہ تو مولا کہہ کے پکار رہا ہے.
توجہ رہے. اے میرے مولا, خدا کی قسم کون کہہ رہا ہے؟ بیداری سے سنیے کہ مجھے افسوس نہ ہونے دیجیے گا کہ امام زمان کی زیارت کے جملے ضائع ہو گئے. زری میں کھڑے ہیں, نجف میں کھڑے ہیں, اور زری میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہے السلام علیکم یا مولا یا امیر المومنین. اے میرے مولا, اے امیر المومنین, السلام علیکم. دیکھیے میں دربار حسینی آیا, پہلی بار آ رہا تھا, تو میں نے عارض آپ کو فون کر کے کہا کہ کوئی قریب کا لینڈ مارک بتا دیجیے, کوئی قریب کی نشانی بتا دیجیے. کہنے لگے وہ فلاں بینک کے فون ہے, فلاں بینک کے فون. اچھا علاقے میں بینک بہت سارے, تو میں نے پھر فون کیا, میں نے کہا بھائی تو اتنے سارے بینک بنے ہوئے ہیں, کوئی ایسی نشانی بتائیے کہ جس کے بعد گمراہ ہونے کی گنجائش نہ رہے. کہنے لگے اچھا آسان نشانی بتاتا ہوں, بڑا سا علم ہے, دور سے آئیں گے تو فریرا نظر آئے گا. میں نے کہا اب گمراہ نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ. اس کا مطلب ہے نشانی بتائی جاتی ہے مشہور مقام سے. آپ نے آج تک سنا ہے کوئی عراق جا رہا ہو تو مل کے کہہ رہا ہو میں آدم کی زیارت کرنے جا رہا ہوں؟ میں نے تو جھوٹا کہہ دیا, کسی سے سنا ہے کہ نوح کی زیارت کرنے جا رہا ہو؟ اب سنیے امام زمانہ کا جملہ, السلام علیکم وعلی سجیہ آدم الملوک. بولا آپ پر بھی سلام, آپ کے دونوں پڑوسیوں کو بھی سلام. یقین دلا دے کہ آپ ناراض نہیں ہوتے ہیں. جو ہمارے کے قریب قریب رہتے ہیں میں بڑا فخر ہوتا ہے. گھر بتاتے ہیں دروازے سے نہیں آئیے گا, بالکل ساتھ میں نہیں ہمارا. میرا جی کہتا ہے آدم اگر کسی کو پتا بتاتے ہو, وہ اگر کسی کو پتا بتاتے ہوں گے تو رش سے کہتے تو ہوں گے نجف میں جہاں علی کا مقام ہے وہیں آ جانا. مجھے ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا, پتا چلا انبیاء اگر رش کرتے ہیں تو علی کے پڑوس میں کرتے ہیں. رش کرتے ہیں تو ہم شما پہ انبیاء رش نہیں کرتے, انبیاء علی پہ رش کرتے ہیں. امام کیا ہے, روکا ہوا میں امام کیا ہے, السلام علیکم وعلی سجیہ آدم الملوک. اب جملے سنیے, رش کرتے کیوں؟ السلام علیکم, السلام علی شجرۃ النبویہ والدوحۃ الہاشمیہ المزیہ. نبوت کے نبوی شجرے پر سلام. کیا سنایا نبوت کے بولے گا تو منزل آسان ہو جائے گی. نبوی شجرے پر سلام. والدوحۃ الہاشمیہ المزیہ. اب کیا کیا جائے کہ کراچی میں اتنے درخت رہے ہی نہیں کہ مثال دی جائے, لیکن جنہوں نے کبھی برکت دیکھا ہے لگا ہوا آدمی کئی علاقوں میں موجود ہے, یہ بزرگ آپ کو بتائیں گے. تو کچھ پیڑوں کی, کچھ درختوں کی شاخیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ان کا سایہ ایک ہی شاخ کا بڑی دور تک جاتا ہے. میں کیا کروں, بات سامنے اگر تھک نہ رہے ہو تو یاد دلاؤں. درخت طوبہ کا تذکرہ ہو رہا تھا, پیغمبر کی بات تھی. صاحب تفسیر قرآن نے لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا جنت کا ایک ایک درخت طوبہ کا ایک ایک پتا اتنا بڑا ہے کہ دنیا و ما فیہا, دنیا میں جتنے انسان ہیں اس کے نیچے آ جائیں. مجھ جیسا کوئی بے پڑھا لکھا سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ سرکار اتنے انتظام, اتنے انتظام کی کیا ضرورت ہے, اتنی بڑی بڑی شاخوں کی کیا ضرورت ہے, اتنے بڑے بڑے سائے کی ضرورت کیا ہے؟ پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا تحت ظل طوبہ مجالس شیعہ علی ابن ابی طالب, کیونکہ طوبہ کے پتوں کے سائے میں جنت میں علی والے مجلسوں کی آئے تھے. تھکے نہیں بولنے والوں میں تمہارے سائے کو تحت ظل طوبہ, طوبہ کے سائے میں مجلس شیعہ مجلس کیا کریں گے. اور وہاں کوئی کہہ بھی نہیں پائے گا کہ کام کی بات بتائیے. زیادہ سے زیادہ نہیں کہ کوئی ناراض ہو جائے گا تو یہ خادم کے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں, نماز تو ہوگی نہیں جنت میں. جنت دار تکلیف نہیں ہے,
दारुल-इस्तिराहत है। जन्नत में कोई तकलीफ शरई नहीं होगी, नमाज पढ़नी नहीं पड़ेगी, रोजा रखना नहीं पड़ेगा। भाई जो चीज सिला है, अगला जुमला कहता हूँ, हालांकि मेरा इत्तेफाक करना ना करना जरूरी नहीं है, लेकिन जमाने का तस्वुर यही है कि नमाजें पढ़े तो जन्नत मिल जाएगी। इसका मतलब है अगर जन्नत नमाजों का सिला है तो यहाँ नमाजें पढ़ी तो जजा में जन्नत मिल गई। अब जन्नत में पढ़ेंगे तो आगे क्या जजा मिलेगी, बताइए ना, आगे क्या जजा मिलेगी? इसका मतलब है जन्नत तो खुद इनाम में मिली है, तो अब अमल करने की तो जरूरत नहीं है। ये और बात है कि जन्नत में इबादत होगी, जल्दी से बताओ इबादत क्या है? वो इबादत है परवरदिगार की ज़ियारत। जो मिंबर में बैठा होता है उसे दबती हुई आवाज़ें और चेहरों की परेशानी बड़ी वाज़ेह नजर आती है। आप कहते हैं जल्दी साहब हमारा तो अकीदा यही है, हमारे तो मुसलमान ही यही है कि वो तो नजर आ ही नहीं सकता। हमारा कुरान ने तो कहा है कि जन्नत में ज़ियारत होगी। अब या ज़ियारत वाला खुदा मान लीजिए या किसी की ज़ियारत को, मुझे तो आगे जाना है, रुकना नहीं है। तो ये तो तय है, जो मैंने कहा रुका है कि नमाज तो नहीं है तुम्हें। अच्छा नमाज नहीं है तो एक और दलील सुन लीजिए। आप गुफ्तगू शुरू पे आ ही गई है तो आज ऐसे ही सुन लीजिए। अब ये कौन से वक्त की नमाज हो रही है? हाँ भाई मेरी मदद करें तो बात करें, जिन्होंने पढ़ी है वही बता दें। मगरिब और उसके बाद इशा। कैसे बता आपको ये मगरिब और इशा का? सूरज नहीं तो फजर हो जाएगी तो कैसे पता चले? जोहर हो जाएगी तो कैसे पता चले? इसका मतलब है कि नमाजों का ये दायर मदार और ये टाइम टेबल, ये जदवल सूरज की वजह से है। और अल्लाह कुरान में कह रहा है ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, जन्नत में सूरज होगा ही नहीं। मुस्तकिल मौसम है और ये जो फजर से पहले छुटपुटे का आलम होता है, वो फूटने से पहले का वक्त होता है, यही जन्नत का मौसम है। अब शाम तो ढल नहीं रही जो मगरिब इशा हो। अच्छा जब अल्लाह ने वादा किया हुआ है तो महीने भी नहीं बदलेंगे, जब महीने नहीं बदलेंगे तो रोजा वाला महीना कैसे आएगा? गरीब कोई होगा नहीं तो मुस्तहिक को ज़कात कहाँ से देंगे? परेशान हो गए। जवाब या तो जन्नत में कोई गरीब मिस्कीन दिखाइए, कोई फलाही इदारा दिखाइए। अगर नहीं है तो मानना पड़ेगा कि जब मुस्तहिक ही नहीं है तो ज़कात किसे देंगे? तो ये भी तय हो गया कि जन्नत में ज़कात नहीं है। अच्छा जाहिर है जब माल गनीमत ही नहीं है, हाँ सलामत रहेगा उसके लिए तक पहुँच जाए। मौला उनके हाथों में कभी मोहताज ना करेगी दुश्मनी आएगी। तो अब जाहिर है कि मुनाफा भी नहीं है, बचत भी तो खुम्स भी नहीं है। खुम्स वाले तो होंगे, जिनका खुम्स है वो होंगे। अच्छा खुम्स निकाल जाएगा। अच्छा गुनाहगार तो है ही नहीं है, गुनाहगार तो है ही। तो ये नहीं अगर मुनकर कैसे करेंगे? बुराई होगी जब होगी नहीं तो नहीं है, मुनकर भी नहीं होगा। अच्छा जब सब नेकोकार हैं तो आप अमर बिल मारूफ किसे करेंगे? अगला जुमला बड़ा नाजुक है और हवा के झोंके की तरह कह के गुजर जाऊंगा। काबा तो होगा नहीं, तवाफ किसका करोगे? रिवायत मिल जाए तो मैं अपने मौके से रुजू कर लूंगा। मैं कल कहीं मजलिस पढ़ूंगा तो तौबा भी करूंगा, मैं कहूंगा भाई फलां साहब ने मुझे आज रिवायत दिखाई है, जन्नत में खुम्स भी देना है, ज़कात भी देनी है, रोजा भी रखना है, हज भी करना है, नमाज भी पढ़नी है। जब तक रिवायत आपको नहीं मिल जाती तब तक तो खादिम का मौके ठीक है ना, ना नमाज है ना रोजा है। आहिस्ता से कहूंगा ये जुमला भी मजलिस है। मैं देख रहा हूँ एक चेहरे में मेरी नजर है कि कैसे
کا تو حق ہے نا کہ اب جملہ کہوں. جنت میں مظلوم تو ہوگا, ظالم نہیں ہوگا. ظالم تو اپنے ٹھکانے پہ چلا گیا. اب ہو رہی ہے جنت میں مجلس. اب جو یہ کہہ رہا ہے کہ کام کی بات کیجیے, وہ کس ظالم کی مذمت کرے گا, وہ کس نماز کی بات کرے گا, کس روزے کی بات کرے گا, کس حج کی بات کرے گا, کس زکات کی بات کرے گا. تو آپ کہیں گے بس علی کی بات کرے گا. تو جو وہاں کرنا ہے وہی آپ یہاں کرنا. ابھی شاہ فیصل کی مجلس میں بہت سارے اباب ایسے ہیں میرے سامنے جو وہاں موجود تھے اور ایک جملہ کہا تھا وَالطَّوْعَةِ الْحَاشِمِيَّةِ الْمُزِيَّةِ. بندوں پہ پھیلے ہوئے ہاشمی نورانی سائے پر سلام. بندوں پہ پھیلے ہوئے ہاشمی نورانی سائے پر سلام. تو ایک جملہ کہا تھا جو حضرات وہاں موجود تھے, میں معذرت کر کے یہاں دوبارہ کہہ رہا ہوں اور ایک نئے رخ سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ہاشمی سائے پر سلام. صرف سائے پہ نہیں, نوری سائے پر سلام. اچھا جیدی اگر دربار حسینی میں ہے تو سایہ انچولی میں تو نہیں ہے. میں اگر کراچی میں ہوں سایہ لاہور میں تو نہیں. میں اگر لاہور میں ہوں سایہ اسلام آباد میں تو نہیں. آپ کہتے ہیں نہیں اتنی لمبی بات ہی نہیں ہے, جہاں سائے والا ہوتا ہے وہی سایہ ہوتا ہے. اب یا تو علی والوں کو پتھر مار کے سنسار کر دو, ورنہ مفاتیح الجناح سے امام صادق کا یہ جملہ مٹا کے دکھاؤ کہ نجف میں کھڑے ہو کے امام صادق کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا ذل اللہ فی العالمین, اے پتوں میں پھیلے ہوئے اللہ کے سائے میرا سلام. مجھے آپ کی آواز نہیں آئی. جو علی کو مانتا وہ ذل الہی وہ تو بولے نا اللہ کے سائے میرا سلام. تو پوچھا کیا میں نے آپ سے, میں یہاں ہوں میرا سایہ لاہور ہے, میں یہاں ہوں میرا سایہ اسلام آباد. آپ کہیں گے جہاں سائے والا ہوتا ہے وہیں سایہ ہوتا ہے. نہیں اب یا تو پکی پکی غیرت کرے زمانہ اور آج اجماع کر لے کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے, ورنہ توحید کو محدود کر کے داغدار ایمان کے ساتھ محشر میں جاؤ. اور اگر ایمان بچانا ہے تو کہنا پڑے گا جہاں سائے والا وہاں سایہ, تو جہاں جہاں جلی ہے. پہلے جملہ تو آپ کہہ رہا ہوں اور پچھلی تقریر سے مسلسل ہو گیا, جہاں جہاں جلی ہے. بولے گا جہاں جہاں جلی ہے, جو ہر جگہ ہو وہی تو عمل کا گواہ ہوتا ہے. جن کے ذہنوں میں بیٹھا گیا ہونے کے لیے اگلا جملہ ہے ذرا سخت. اگر وہ یقین دلا دے کہ علی والے پریشان نہیں ہوں گے, اس سائے پر سلام جو بندوں پہ پھیلا ہوا المثمرۃ بالنبوۃ والمونقۃ بالولایہ. کاش کہ میں یہ فقرہ ویسے پہنچا سکوں, اور میری دعا ہے کہ موادیان حیدر کرار ویسے محفوظ کر سکے جیسے حضرت نے کہا ہے. دیکھیے جب تازہ تازہ گرمیوں کا موسم آتا ہے تو آم کے پیڑ پہ چھوٹا چھوٹا پودا آتا ہے, کیا کہتے ہیں آپ کو, پھر ذرا بڑا ہوتا ہے تو کیری کہلاتا ہے. پھل ابھی کچا ہے, آم بنا نہیں ہے. سمر کہتے ہیں پکے ہوئے پھل کو, مونیا کہتے ہیں کچے پھل کو. امام زمانہ کہہ رہے ہیں اس شجر پر سلام جس پہ نبوت کا کچا پھل لگتا ہے اور وہ پک جائے تو امامت کہلاتا ہے.
مجبوری یہی ہے کہ پڑھنا مجھے یہی کچھ آتا ہے. جس میں کچا پن. کون سا دن تھا؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ امام کا جملہ سنیے آپ کے حوالے. اب یہ خود بخود نور ولایت سے مل کے بتائیں گے. کتاب کا نام پھر سن لیجیے تاکہ پریشانی نہ ہو بعد میں. جمال الاسبو لکھنے والے علامہ سید علی بن طاؤس. انہوں نے لکھا امام زمانہ نجف میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اے ہاشمی شجر تم پر سلام, اے مخلوق میں پھیلے ہوئے اللہ کے سائے تم پر سلام, اس درخت پاکیزہ پر سلام جس پہ کچا پھل نبوت کا لگتا ہے, پک جائے تو امامت بن جاتا ہے. شام مولا آیا ہاذا یوم الاحد و ہاذا یوم کا وہ بھی اسم کا. اے مولا یہ یوم احد ہے, آپ کا دن ہے اور آپ کے نام پر ہے. شروع ہو گئے آپ کے نام کیا ہے بھائی؟ کہاں ہے وہ توحید پرست؟ آؤ نا امام زمانہ کو بتاؤ غلو ہو رہا ہے. بیٹا نہیں, امام جو خود علی جیسا ہے کہہ رہا ہے یہ یوم احد ہے, آپ کا دن ہے مولا, آپ کے نام پر ہے. اس میں کہا آپ کے نام پر ہے. اگلا جملہ بہت ہے وانا فی ہزاروں کا وظیف ہوگا. کاش میں یہ جملہ ویسے پہنچا سکوں. دیکھیے جو کتاب آپ کو امامت پہ مل جائے نا اسے اٹھا کے دیکھیے. حدیثیں بھری پڑی ہیں کافی سے لے کر, اور جو کتاب آج تک لکھی گئی ہو کہ زمین حجت خدا کے وجود سے باقی ہے. اگر امام نہ ہو زمین فنا ہو جائے. اور جائیے میرے بزرگ تشریف فرما آپ کو بتائیں گے دعائے عدیلہ میں یہ جملے موجود ہیں کہ امام زمانہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے وہ بے بقائی ہی بقیت دنیا وہ بے یمن ہی روزق الورا. آپ کی بقا سے یہ دنیا باقی ہے. اگلا جملہ آپ کی نظر اور آپ کی جوتیوں کے صدقے ہم روٹیاں کھا رہے ہیں. آپ کی جوتیوں کے صدقے آپ کا صدقہ ہم رزق پا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمیں جتنا رزق مل رہا ہے وجود امام زمانہ کے فیض سے مل رہا ہے. آؤ علی والا جملہ سنو. یہی امام کا جب کھڑے ہو کے کہہ رہے پانا چاروں کا وظیفوں کا. مولا آج میں مہمان بھی آپ کا ہوں, پناہ بھی آپ سے لے لیا. کوئی مشکل کام نہیں ہے, کبھی کبھی یہ باتیں بھی سنا کیجیے. آنا جار ہوگا میں آپ کی پناہ میں بھی ہوں, میں زیب ہوگا آپ کا مہمان بھی ہوں. انت الکریم کیونکہ آپ کریم ہیں. تو حب الضیافہ مہمان نوازی کو پسند کرتے ہیں. وَمَامُورٌ بِالْإِجَارَةِ یہی تک تو لانا تھا جس کے لیے ساری زیرہ سنائیے آپ کو. آپ کریم ہیں, ضیافت کو پسند کرتے ہیں. مَامُورٌ بِالْإِجَارَةِ اے مولا میں آپ کی پناہ لینے آیا. کیوں؟ کیونکہ پناہ دینا اللہ نے کام ہی آپ کا رکھا ہے. پناہ دینا اللہ نے. امام زمانہ جس کی پناہ میں ہو, توجہ کرتے رہیے, ساری مخلوق اسی کی پناہ میں اور وہ خود علی کی پناہ میں. ساری مخلوق امام زمانہ سے رزق لے رہی ہے, ان کے صدقے رزق پا رہی ہے, اور امام زمانہ علی کی ذریعے پہ آگے کہہ رہے ہیں میں اپنا رزق آپ سے لینے آیا ہوں. آج سمجھ میں آیا کہ کسی اور امام کو امیر المومنین کیوں نہیں کہا جاتا. اس سے آسان کر کے نہیں سمجھا سکتا تھا میں. آج سمجھ میں آیا کہ امیر المومنین, اچھا نہیں یہ امیر المومنین تصحیح کر لے میرے نوجوان دوست, امیر المومنین امر سے نہیں ہے. شرائع کو جا کے دیکھیے, شیخ صدوق نے لکھا امیر المومنین کا تعلق امر سے نہیں ہے, ورنہ تو 12 کے 12 انہیں امر ہے. انہیں کیوں نہیں, حرام ہے, حرام ہے.
مقصد سے لے کے آیا ہوں. امام معصوم کو کسی نے آ کے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین, جملہ سنیں گے آپ؟ کہ اگر بھولے سے کہا ہے, نادانستگی میں کہا ہے تو توبہ کر, اور اگر جان کے کہا ہے تو ظالم ہو گیا. لا موضوع نہ بھولنا, اگر جان کے کہا ہے تو ظالم ہو گیا ہے. جو معصوم ویسا, نور ویسا, حقیقت ویسی, اسے تو امیر المومنین کہنا حرام ہے. جو علی جیسا ہو اسے تو کہا نہ جائے, اور جس کا پتہ ہی نہیں کہ کس جیسا. وہ کہاں سے ظاہر ہے؟ جس منزل میں روکا ہے آپ کو مجھے واپس آنا ہے. کسی اور امام امیر المومنین کا مولا کہہ رہا تو ظالم ہو جائے. اب پتہ چلا کون ہے ظالم؟ جو اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوائے. کسی امام کے لیے بھی جائز نہیں ہے, یعنی اور چھوڑ دیجیے, امام حسن و حسین کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ امیر المومنین کہلوائے. صاحب امر ہیں. آپ کا سوال ہے, آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سوال کریں کہ جب صاحب امر ہیں تو پھر امیر المومنین کیوں نہیں کہلوا سکتے؟ اب میں بڑی ذمہ داری سے ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ امیر المومنین کا لفظ امر سے ہے ہی, اس کا تعلق ہے میرتن سے, اور میرتن کے معنی ہے مومنین کو رزق بانٹنے والا. امام کی حدیث ہے, میرا قول نہیں ہے. مومنین کا روزی رسا, رزق تقسیم کرنے والا. تو فرق یہ ہے, یہ بھی سب کو دے رہے ہیں. علی امیر المومنین اس لیے ہے, باقی 11 زمانے کو کھلاتے ہیں, علی 11 کو کھلاتا ہے. بندوں کا گواہ ہوتا ہے, اور صرف کل ایک جملہ کہا تھا تابوت کی برآمدگی سے پہلے. اس وقت میں مسائل نہیں پڑھا, بظاہر پڑھ رہا ہوں. یہ جو صرف زندگیوں کے گواہ ہوں, موت کے بھی گواہ ہوں. کم سے نہ ابھی علی اور مکے کا دور, اور کفار مکہ کے بچے مصطفیٰ کو کنکر, روشنیاں اور پتھر مارتے. حق تو نہیں رہے نا. ایک سوال, ایک سلوات ایسی ہدیہ کر دی ہے پتہ چلے آپ کو. تو لوگ پیغمبر کو پتھر مارتے. جملہ آپ کا بہت سنا ہوا ہے, اور بزرگوں کے اشارے ثواب کے لیے پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں گا اس واقعے تک جہاں تک پہنچانا ہے. پیغمبر جا کے جناب ابو طالب سے کہتے ہیں کہ کفار مکہ کے بچے مجھے پتھر مارتے. جناب ابو طالب مکے کے سرداروں کے دروازے پر آئے اور آگے کہنے لگے کہ تمہارے بیٹے میرے بھتیجے کو پتھر مارے. ابو طالب بچے کو کہنے لگے علی آج سے اللہ کے نبی کا سایہ بن کے رہو. کیسی منزل ہے جو اللہ کا سایہ ہے, نہیں پتا کہاں بیٹھے ہیں. اس سے کہا جا رہا ہے نبی کا سایہ بن کے رہو. علی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اب جتنی گٹھلیاں ماری گئی علی نے جمع کی, اور وہی گٹھلیاں واپس ماری ہے. گٹھلی ٹوٹی ہوئی ہے ہڈی. اب اپنے ٹوٹے پھوٹے بچوں کو لے کر ابو طالب کے دروازے پر آ گئے. دیکھو دیکھو تمہارے بیٹے نے کیا حشر کیا. مسکرا کے کہا بچہ ہی تو ہے. اس دن سے بابا کا حکم ہے علی ابن ابی طالب کو تو مصطفیٰ کا سایہ بنتے رہو. دوبارہ وہی روش ہے, پتھر مارتے ہیں. کسی نے جرت دلانے کے لیے جناب امیر کو کہا کہ تم جیسا مجاہد, تم جیسا بہادر بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہو, اور ہم پتھر بھی نہ مارے اور علی کچھ بھی نہ کرے. پلٹے اور پلٹ کے جملہ کہا
میں نے اس مزاج کے پوری تاریخ اسلام میں بس 2 جملے دیکھے ہیں. پلٹ کے کہا ایک بار اگر اس نے اجازت دے دی، ایک بار اگر اس نے اجازت دے دی تو تم میں سے ایک بھی باقی نہیں بچے گا. ایک جملہ یہ ہے جو علی نے مصطفیٰ کے لیے کہا ہے، ایک جملہ زہیر خیر سے عباس نے کہا ہے. تو مجھے شجاعت دلا رہا ہے، اگر آقا نے اجازت دے دی صبح سے پہلے دارالعمارہ پہ عباس کا علم نہ ہوا. تاریخ اسلام میں اس کہنے والے اس مزاج کے 2 ہی فطرے ہیں. کہنے لگے اب کیا کیا جائے؟ تو روزانہ مکے کے باہر ایک وادی ہے جہاں سے مصطفیٰ اور نبی گزرتے کیسے ہیں کہ پیغمبر آگے آ گیا، علی پیچھے پیچھے. والشمس وضحاها، موسم کا اثر ہے مزاجوں کے دل اور بل کمر کہنے لگے کیا کریں؟ تو اوپر ایک چٹان میں گڑھے کی ہوں. علامہ امام خانی مرزا محمد تقی امام خانی نے صحیفۃ الابرار میں یہ جملے لکھے ہیں کہ گڑھوں کے نیچے خود بیٹھ گئے اور وزنی پتھر خندق کھود کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور جن کے پیچھے پتھر رکھے ہوئے ہیں کہ پتھر لڑک نہ جائے. 10 پتھر بڑے بڑے لائن سے قطار میں رکھے ہوئے. دیکھو اب جب محمد اور علی یہاں سے گزریں گے، مصطفیٰ اور مرتضیٰ یہاں سے گزریں گے تو ہم یہ پتھر ہٹائیں گے، لڑکتے ہوئے پتھر آئیں گے، پاش کر دیں گے دونوں کو، کس سے ختم ہو جائے گا. کہنے لگے بالکل ایسے ہی کرتے ہیں. اب ان کی بد نصیبی یا اللہ کا قہر ہے، پیغمبر اور علی گزرے. مگر اب میں کیا کروں کہ کیا کمال ہے ذات ابن ابی طالب میں کہ اگر پتھر پہاڑ سے لڑکنا شروع کرے تو نشیب میں تو جاتا ہے. یہاں پتھر چلے اور کہتے ہوئے چلے السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا سید المرسلین. کہاں بیٹھے اور کیا سن رہے ہیں؟ السلام علیکہ یا سید الوصیین، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا سید المرسلین. آتے ہوئے پتھروں کو علی نے اشارہ کیا، جو نیچے آ رہے تھے انہوں نے پہاڑ چڑھا دیا. نیچے آ رہے تھے نشیب کی طرف، انہوں نے ادھر سے آواز نہیں آتی خیریت، پہاڑ چڑھنا شروع کیا. پہاڑ چڑھا، پتھر اچھلے، ہوا میں معلق ہوئے. وہ جو خندقوں میں بیٹھے ہوئے تھے 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 7 مرتبہ ہوا میں اٹھتے ان کے سروں پہ گرتے. دیکھے پاش لاشیں پڑی ہوئی، لاشیں لے کے پھر ابو طالب کے دروازے پر آ گئے. جملہ ضائع نہ ہونے پائے، لاشیں لے کر پھر جناب ابو طالب کے دروازے، لاشیں لا کے جناب ابو طالب کے دروازے پر. صرف زندگی کے گواہ نہیں کا تو لانا تو آپ صرف زندگی کے گواہ. یقول الاشعار، پتا چلا زندگی میں جو کرتوت کر کے جاؤ گے قیامت میں بھی یہی گواہ آئے گا، قبر میں بھی یہی گواہ آئے گا. جنازے رکھے ہو، دیکھو تمہارے بچوں نے کیا کیا ہمارے جناب. ابو طالب نے پھر وہی جملہ آگے بڑھے علی کے بابا اور کہنے لگے تم نے ہی تو کہا تھا بچے ہی تو ہیں. کہنے لگے ہمیں نہیں پتا، جنازوں کو زندہ کرو. کسی کا بھائی آیا، کسی کا چچا آیا، کسی کا تایا آیا، چلے کہ جنازوں کو لپٹ جائیں. جنازے ہوا میں اٹھے اور آواز دی رک جاؤ، تم جھوٹے ہو، یہ دونوں سچے ہیں. میں یہاں روک گفتگو تو تمام ہو رہی ہے، لیکن آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا دنیا میں آنے سے پہلے کوئی ہدایت کا سلسلہ ہے؟ نہیں، سوائے حجت امام اور نبی کے کوئی ہدایت کا سلسلہ نہیں ہے. اللہ نے ہدایت بقدر دنیا حیات دنیا رکھی. اچھا کہیں آپ نے یہ سنا ہو تو زندگی پر کافر مرنے کے بعد ہدایت ہو؟ اس کا مطلب ہے خالص اصطلاحی جملہ کہہ رہا ہوں، حجتوں کا جورسڈکشن بھی، نبیوں کی حدود بھی
حیات سے پہلے نہیں ہے. حیات کے بعد بھی نہیں. شاید میں نے بڑی مشکل بات کہا. حیات سے پہلے بھی ہدایت نہیں ہے, موت کے بعد بھی ہدایت نہیں ہے. یہ اب تک جو لڑ رہے تھے, آپ کی مرضی, چاہے تو ضائع کر دیجیے بیداری کے ساتھ, اور چاہے تو بیداری کے ساتھ محفوظ کر لیجیے. جہاں انبیاء کی سلطنت نہیں ہے, یہ عالم ارواح سے واپس آ رہے ہیں اور کہتے ہوئے آ رہے ہیں تم جھوٹے, یہ دونوں سچے. یہ کہتے تو دیکھ رہے, یہ کہتے لاشیں ہوا میں اٹھے اور یہ پھر آگے بڑھنے لگے. تمہارے بیٹوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا, تو ایسے میں لاشیں پھر ہوا میں معلق. اور کہا اگر ہماری زندگی چاہتے ہو, جملہ لایا نہیں, اگر ہماری زندگی چاہتے ہو تو اللہ نے محمد و علی کی جو نشانی تمہیں دکھائی ہے, یہ موت پہ قادر ہے, انہی سے التماس کرو. مجھے ایک ہی پڑھنا ہے, ساری تمہیں یہ موت پہ قادر ہے, انہی سے التماس کرو. تبھی تمام ہے. اور ظاہر رحمت للعالمین ہے میرا رسول, رحم آ گیا. کہنے لگے یا علی, زور نہیں لگانا, یا علی مردے دلائی. اس کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر نہیں دلا سکتا, یا علی مردے دلائی. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں سبقت نہیں کر سکتا. کہنے لگا اچھا علی پھر کتنے تھے, 10. یا جی 5 آپ جلائیے, 5 ہم جلاتے ہیں. تو سرکار 6 پتھر آپ کو لگے ہیں, 4 مجھے. 6 آپ جلائیے, 4 میں جلاتا ہوں. دوستوں میں کچھ نہیں کر سکتا. 6 آپ جلائیے, 4 میں جلاتا ہوں. احترام نبوت بھی تھا, رشتے کا پاس بھی تھا. پیغمبر نے 6 کو زندہ کیا, علی نے 4 کو زندہ کیا, ان میں سے 7 ایمان لائے اور 3 پہ دوبارہ کفر غالب ہو گیا. لیکن جیسے ہی زندہ ہوئے, تقریر کا آخری جملہ آپ کے حوالے اور گفتگو تمام ہو گئی. یہاں بھی گواہ ہے, وہاں بھی گواہ ہے. جیسے لوگ آگے بڑھے انہوں نے کہا بس وہی رک جاؤ, تمہیں نہیں پتا ان کی شان کیا ہے. کیا شان ہے؟ کہنا لمحمد الوالی شان عظیما فی ممالکۃ التي كنا فيها. ہم نے تو کوئی شان نہیں دیکھی, تم نے نہیں دیکھی نا. جن ملکوں سے ہم آ رہے ہیں وہاں تو ان کی بڑی شان ہے. ایک جملہ رہتا ہے, پیچھے والے پڑھو جو شہر میں تجربہ فرمائے. آپ تو بات ہے کہ مولا آپ کو سلامت رکھے, نوٹتے ہوا آپ سلامت رکھے, بڑی بیداری کے ساتھ محفوظ کر رہے ہیں. جن ملکوں سے ہم ان محمد علی شان عظیما فی ممالکۃ التي كنا فيها. جن مملکتوں سے ہم آ رہے ہیں وہاں تو محمد علی کی بڑی شان ہے. یہ جو چھوٹا بھائی اپنے آپ کو ولی کہتا ہے, بیت المعمور کے باہر اس کی مسند لگی ہوئی ہوگی. بیت المعمور چوتھے آسمان پہ فرشتوں کا قبلہ ہے, کرسی لگی ہوئی ہے. آپ قبلے کی طرف کیا کرتے ہیں؟ بولے تو قبلے کی طرف منہ کرتے, نماز پڑھتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں. فرشتوں کا قبلہ ہے. فرشتوں کے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور بڑا بھائی ہے, خدا کی کرسی پر اس کی مسند لگی ہوتی ہے. اب آ رہا ہے جملہ والملائکۃ یحفون بہم. ملائکہ ان کا طواف بھی کرتے ہیں اور پوچھتے بھی جا رہے تھے اگلا حکم کیا ہے. ملائکہ پوچھتے بھی جا رہے ہیں اگلا حکم کیا ہے. جو شان ہم ان کی وہاں دیکھ رہے ہیں
کوئی فرشتہ ایسا نہیں تھا جو اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے ان کے پاس قطار بنا کے نہ کھڑا ہو۔ ختم ہو پوچھنا یہ مسئلہ نہیں، اسی رسول کی فرشتوں کی قطاریں لگی ہوئی، آسمان والوں تم تو خدا سے بڑے قریب تھے۔ رہتے حجاب اکبر سے قریب ہو، سوالی علی کے بنے ہوئے ہو، کا زمین پہ بھی جائے آسمان پہ بھی جائے عرش سے قریب بھی ہو، مانگتے اس سے ہے ملتا ان سے ہے۔ ختم ہو رہی ہے، مانگتے اس سے ہے چاہے کتنا قریب کیوں نہ رہتے ہو، ملتا ان سے ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا میکائیل رہتا ہے حجاب اکبر کے قریب، روٹیاں لینے یہاں آ رہا ہے۔ مظلوم کو مجھا کے حوالے کرنا، گواہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جب کسی کا جرم ثابت کرنا ہو، میں لفظ بدل کے کہتا ہوں جنہیں پڑھی ہوئی وجہ سے یاد ہے، جب ملزم کو مجرم ثابت کرنا ہو تو گواہوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور کچھ لوگوں کو قیامت میں اللہ کہے گا وَامْتَازُوا یَوْمَ أَیُّھَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ کھڑے ہو جاؤ۔ ہر دور کا امام، ہر دور کا کہنے کا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطا، ہم نے تمہیں درمیان والی امت بنایا جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہے۔ تم گواہ ہو اعمالوں کے۔ ہر زمانے کا امام وہ امت ہے جو اپنے دور کے لوگوں کا گواہ ہوتا ہے۔ کل گفتگو کریں گے تفصیل سے نصرت مظلوم۔ ہمارے زمانے کے امام، ہمارے زمانے کے لوگ، ہر دور کا اپنے زمانے کا جو اپنے زمانے کا گواہ تھا، تو کربلا کے میدان میں کہہ رہا تھا اللہم اشہد علی ہؤلاء، پالنے والے تو اس امت کا گواہ ہے، انہوں نے میرے اصغر کو تیر سے کیسے دیا۔ ہو گئی مجلس، آپ کی آواز ہے اللہم اشہد علی ہؤلاء۔ تو دو موقع ہیں جہاں غریب نے خدا کو گواہ بنایا۔ ایک جب اصغر کے تیر لگا تو کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء، پالنے والے اس امت پہ گواہ رہنا۔ دوسرا موقع سنو کہ اللہ تعالیٰ نے امام شاید گریے کی آوازیں بلند ہو جائیں، جب اکبر کو اپنے ہاتھوں سے سجا کے میدان بھیجا تو چلتے ہوئے کو دیکھ کے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء، پالنے والے گواہ رہنا، میں اسے بھیج رہا ہوں جو میرے نبی کی تصویر۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ کی آنکھوں نے عشقوں کا وضو کر دیا۔ یہ 13 دن آل محمد کے بڑے کٹھن گزرے۔ بابو سعد سے دربار کا منظر آپ سن چکے۔ علی کی بیٹی خواب پہ بیٹھ گئی، سجاد میرے بابا نے وعدہ کیا تھا زینب جب دربار جانا ہوگا گھبرانا نہیں، بابا علی آ جائیں گے۔ سنو کس عالم میں لایا ہے کہ اونچائی پہ یزید نے اپنا تخت بنوایا تھا۔ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ قیدیوں کو اس تخت کے نیچے سے لایا ہے۔ دربار کے سامنے، تخت کے سامنے کٹہرا بنایا گیا، شہزادیوں کو لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ ایسے میں بیویوں نے بالوں سے پردہ بنایا ہوا ہے، شرابیوں کا مجمع ہے، ہر بیوی دوسری کے پیچھے پردہ بنا رہی ہے۔ قیدیوں کو دربار میں لایا گیا، یہود اور نصارہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، علی کی بیٹیاں کھڑی ہوئی تھی۔ ایسے میں ظالم کی نظر ایک ننھی سی بچی پہ پڑی۔ دیکھتا کیا ہے؟ اس نے کلائیوں سے پردہ بنایا ہوا، کشمل
یہ کمسن بیوی کون ہے اور اس نے کلائیوں سے پردہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ شمر آگے بڑھا تعمیر کو جواب دو، سکینہ کا جواب نہیں ہے۔ اس ملعون نے تازیانہ اٹھایا، غریب کی پشت کی طرف اٹھایا اور اٹھا کے کہا سجاد اگر اس نے جواب نہ دیا میں ظلم کروں گا۔ اگر سنو کہ خدا کسی بھائی میں یہ دن نہ لائے، تڑپ کے کہا ظالم گلے کی رسی اتنی تنگ ہے، سکینہ بولنا چاہتی ہے آواز نہیں آتی۔ آپ کے ماتم پہ کوئی پابندی نہیں۔ اللہ داروں رسی کو ڈھیلا کیا گیا۔ بچی نے آواز دے کے کہا یزید ان بیویوں کی زلف دراز ہے، بالوں سے پردہ بنا لیتی ہے، سکینہ کیا کرے؟ میں نے ہاتھوں سے پردہ بنایا ہوا ہے۔ سکینہ سنا ہے تمہارے بابا کو تم سے بڑی محبت تھی۔ اداروں میں فکرہ پڑھ نہیں سکتا، ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کے میری طرف دیکھنا۔ اس ظالم نے تشت پہ سے کپڑے کو ہٹایا، ایک چھڑی اٹھا کر لبہائے مبارک کی گستاخی کی بچی طرف ہے۔ یزید خبردار، ان لبوں کے رسول وہ سے لے لے۔ سنا ہے تیرے بابا کو تجھ سے بڑی محبت تھی؟ کہاں میرا بابا مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، تو میں تو تب مانوں جب تم بلاؤ اور سر حسین آ جائے۔ اداداروں ننھی سی شہزادی خاک پہ بیٹھ گئی، جلا ہوا دامن پھیلا کے بابا کے سر کو دیکھ کے کہا بابا بابا دنیا آپ کی محبت کا امتحان لے رہی ہے، بابا سکینہ بلا رہی ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا، سر حسین نے پرواز کرنا شروع کی۔ اب جو سر بیٹی کی آغوش میں آیا، سکینہ نے رخسانے پر رخسانہ رکھ دیا، رونے کا بابا آپ کے بعد نمازیں مارے۔ بابا پھوپھی اماں کی چادر جملے اس ملعون نے سید سجاد کو دیکھا کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ حسین کا بیٹا علی ابن حسین ہے۔ کہ وہ تو کربلا میں مارا گیا تھا۔ کہ نہیں یہ بھی علی ابن حسین ہے۔ کہ کیا ماجرا ہے؟ کہ اگر میرے باپ کے 100 بیٹے بھی ہوتے، حسین کو علی کے نام سے اتنی محبت تھی، میرا بابا 100 کے 100 بیٹوں کا نام علی رکھتا۔ کہ جب وہ مارے گئے تو یہ کیسے زندہ ہے؟ جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا۔ وہ بیویاں جو ایک دوسرے کے پیچھے پردہ بنا رہی تھی، اس مجمع کو چیر کے علی کی بیٹی عباس بن کے آگے بڑھی۔ یزید خبردار، کوئی میرے حسین کی نشانی تک نہ آئے۔ اداداروں امامت کی سپر بن گئی زینب، جو تلوار سجاد تک آئے گی پہلے زینب کے گلے پہ چلے گی۔